بہت سارے دن سے سفر کے بارے میں آپ سن رہے تھے کہ انسان مسافر ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کس طرح اس میں سفر ہمیں گزار کرنا ہے۔ اب یہ ٹاپک میں اسی سفر پر، یہ پوری کتاب تو اسی سفر نامے پر ہی ہوگی کہ دنیا آپ کے لیے مسافر خانہ ہے اور آپ مسافر بحیثیت، اور آپ کو کیسے سفر کرنا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ الفاظ بار بار آئے گا، آپ کو سمجھنے آسانی ہوگی۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ سیر اسبق المفردون، یعنی اللہ کی راہ میں تیزی سے چلو۔ اب تیزی سے چلنے سے کیا مراد؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے جس پر چلنا، مطلب عمل ایسا ہو تمہارا کہ دیگر لوگ بھی ہوں گے کرنے والے، ان سے جلدی کام کرو، اچھا کرو، سفر میں تم تیزی سے چلنا۔ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں تیزی سے چلو، کہیں دوسرے سبقت نہ لے جائیں، یعنی کہیں جو دوسرے بھی ہیں، جو بھی اللہ کے راستے پر چل رہے، وہ سبقت نہ لے جائیں۔ آپ تعجب ہوں گے، قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب؟ سبقت لے جانا یعنی ایک دوسرے پر بڑھنا، ایک دوسرے سے کامیاب ہونا، ایک دوسرے کے اوپر بہتر ہونا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک وہ لوگ محبوب ترین ہیں جو ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ مال میں سبقت لے جاتے ہیں، عزت و شہرت میں سبقت لے جاتے ہیں، بھائی اس کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس یہ اور اچھا ہونا، اس کی وہ عزت و جلال ہے، اس کی وہ تعظیم و تکریم ہوتی ہے، میری اس سے زیادہ تعظیم ہونا۔ اللہ کو یہ پسند ہے، لیکن ایسا نہیں دین کی اصطلاح میں۔ سفر میں خدا کو سبقت لے جانا پسند ہے۔ تمہارا بھائی 5 جگہ کا نمازی ہے تو تم اگر 2 وقت کے ذاکر ہو، تم اس پر سبقت لے کر گئے۔ اگر تمہارا بھائی 5 جگہ کا نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ 2 وقت کا ذاکر ہے تو تم اس کے ساتھ ساتھ اگر بہترین صدقہ خیرات بھی کر رہے تو تم اس پر سبقت لے گئے، یعنی اس کے بہترین ہو گئے۔ یہ دین میں سبقت لے جانا، چیلنج، کمپٹیشن خدا کو پسند۔ حدیث نبوی میں آپ کو کیوں نہ سناؤں کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرا جو بھائی ہے ہر کام میں مجھ سے سبقت لے جاتا ہے، یہاں تک کہ دین کے مراسم میں بھی، دین کے کاموں میں مجھ پر آگے آگے چلتا ہے، یا رسول اللہ کیا یہ جائز ہے؟ رسول اللہ مسکرائے، فرمایا اللہ کو تو یہی پسند ہے کہ تم اپنے آپ آپس میں دین کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ تمہارا بھائی 4 وقت کا نمازی، تم 5 وقت کے بنو۔ تمہارا بھائی 1 وقت کا ذکر کر رہا ہے، تم 2 وقت کا ذکر کرو۔ تمہارا پڑوسی 1 دن میں، 1 مہینے میں 1 مرتبہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تم ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو ایک دوسرے پر سبقت لے کر جاتے ہیں۔ تو راہ خدا میں جلدی چلو، کیونکہ راہ بڑا کٹھن ہے، اللہ کی راہ بڑی کٹھن ہے، وہ آپ کو اس حدیث سے معلوم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات کی عبادت پسند ہے۔ یہ آپ سب ہمیشہ سنتے آتے ہیں کہ اللہ کو رات کی عبادت پسند ہے، رات کی عبادت پسند ہے۔ پھر اس کے اصل مقصد کیا ہے بتانے کا؟ ظاہر سی بات، خدا کا دن بھی اللہ کا، رات بھی اللہ کی، دوپہر بھی اس نے بنایا، رات کی ہر پہر اس نے بنایا، تو مخصوص خدا کو رات کی عبادت کیوں پسند؟ یہ سوال ذہنوں میں ہمارے اور آپ کے آتا ہے، یہ حدیث آپ کے سوال کو دور کر دے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی سفر پر نکلتا ہے تو وہ رات میں سفر کرنے کو پسند کرتا ہے، رات کے ایک پہر، تاکہ کوئی چور چکے نہ ہو، اور چور چکے اور کوئی ایسے لوگ کوئی نہ ہو جن سے بچ کر چھپ کر انسان نکلتا ہے، اور اپنے کام کو چوری چھپے کرنے کو رات میں پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی چور بھی ہو چوری رات میں کرتا ہے، اگر کوئی سفر بھی کرتا ہے تو رات میں سفر کرنا ہم پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کو شب بیداری پسند ہے، جس میں ساری دنیا آرام کر رہی تھی، تم خدا کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ساری دنیا آرام کر رہی تھی بستر پر، لیکن تم خدا کی راہ میں اس کے مصلی پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ فرماتے من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، یعنی جو ڈرتا ہے وہی شب بیداری کرتا ہے، اور جو شب بیداری نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ شب بیداری کا اصل مطلب رات کے ایک ایسے پہر میں خدا کو یاد کرنا جس میں ساری دنیا سوتی رہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے،
فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قدم رکھے، مدینہ میں سب سے پہلے جب رسول اللہ کا قدم پڑا، رسول اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا. آپ یہ 3 باتیں ذہنوں میں اپنے بٹھا کر محفوظ کر لیں، سیل مار کر رکھ لیں. 3 بات رسول اللہ نے حکم دیا. فرمایا افشیک السلام وطعیم الطعام وصلی فی اللیل والناس بالنعام، یعنی لوگوں میں سلامتی کا اخلاق کا پیمانہ رکھو. افشیک السلام یعنی سلامتی پھیلاؤ، لوگوں میں امن و امان پھیلاؤ، لوگوں میں بغض کینہ حسد یہ نہیں ڈالو. سلامتی، کسی نے تمہیں دیکھ کر منہ پر تھوکا، اس کے چہرے پر مسکرا کر اس کو دیکھ دو. کسی نے تمہیں گالی دی، کہو اللہ میرا حامی اور میرا ناصر مددگار ہے، یہ کہہ دینا. کتنے دن تمہیں گالی دے گا، کبھی نہ کبھی آ کر وہ خود شرمندہ ہوگا میں کب تک اسے گالی دوں، کب تک اس کے منہ پر تھوکتے رہوں. اللہ پر اس کو چھوڑ دو، اللہ اسے سدھارنے والا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا افشیک السلام، سلامتی پھیلاؤ. افشیک السلام وطعیم الطعام، اور کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلانا. رسول اللہ نے اس کی تلقین دی. فرمایا لوگوں کو سلامتی پھیلاؤ، افشیک السلام وطعیم الطعام، اور کھانا کھلاؤ. اور تیسری بات وصلی فی اللیل والناس بالنیام، اور رات کے ایسے پہر میں اس سے مانگو جب ساری انسانیت سوتی رہے گی. اللہ کو کیوں رات کی عبادت پسند؟ کہ ایک ایسا وقت جو آرام کا. خدا فرماتا ہے قرآن میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات اوڑھنا بچھونا تمہارے لیے بنایا ہے. اب جو بندہ اوڑھنا بچھونا چھوڑ کر خدا کو یاد کرے، پھر کیا اللہ اس کی عبادتوں کو پسند نہ کرے گا؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کے لیے کھڑا ہو جانا. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بھی طریقہ نہیں ہے. اس کا ایک بہترین طریقہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں. رسول اللہ سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ شب بیداری، رات میں جگنا کیا عشاء سے فجر تک جگنے کا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عشاء کی نماز سے فجر تک جاگتے رہو. شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ رات کا آخری پہر جب شروع ہوتا رہے، یعنی تہجد کا وقت جب ہو. میں سمجھتا ہوں تقریباً 3 بجے سے 4:30 4 بجے تک کا وقت. اس وقت میں رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اسے 200 رکعتوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے. بس 2 رکعت. فرمایا جو بندہ اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو معلوم ہے رات میں پوری رات جگنے کا نہیں ہے. اگر کچھ دعا خاص مانگنی ہے، رات کا وہ پہر ہے، بس اٹھ کر 2 رکعت ادا کر دینا، سجدہ ریز ہو جانا، اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ اس رات کے اس پہر کا تجھے میں وسیلہ مانگتا ہوں جس کو نبی نے بشارت دی ہے کہ ہر دعا اس میں مقبول ہے. میں آپ کو ایک بات کیوں نہ بتاؤں کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آئے، فرمایا یا رسول اللہ رات کے کتنے حصے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رات کے 4 حصے ہوتے ہیں. فرمایا رات کے 4 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ انسانی وقت ہوتا ہے، یعنی عشاء کی نماز سے 11:30 بجے تک کا یہ انسانی وقت. اس میں انسان باہر پھرتے رہتے ہیں، انسانوں کی گردش روڈوں پر، گلی کوچوں، بازاروں میں، چبوتروں پر انسانوں کی گردش. یہ نماز عشاء سے 11:30 بجے تک یہ انسانی وقت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اس اثناء میں اللہ سے دعا نہ مانگنا کیونکہ یہاں لوگ ہوں گے، یہ تمہاری ریاکاری دکھ جائے گی. اس وقت خدا کو یاد نہ کرنا. کب سے؟ عشاء کے بعد سے 11:30 تک انسانی وقت ہے. پھر فرمایا 11:30 سے 12:30 بجے تک یہ حیوانی وقت ہے. حیوانی یعنی جانور، حیوان جانوروں کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھو 11:30 سے 12:30 بجے کتوں کا بھونکنا، بلیوں کا رونا، یہ جو ایسی یہ ان کی حرکت ہے بلیوں کی، یہ بھاگتے پھرتی ہوں گی، کتوں کی گردش ہوگی. حیوانی وقت ہے. پہلا انسانی، دوسرا حیوانی. پھر فرمایا ایک اور وقت ہے 12:30 سے لے کر 2:30 سے 3 بجے تک شیطانی وقت ہے جس میں شیاطین کی رات میں گردش ہوگی. رسول اللہ فرماتے ہیں اس وقت اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت باہر کیوں نہ نکلا جائے؟ فرمایا اس وقت اللہ شیاطین کو یہ قدرت دیتا ہے کہ وہ اچھے انسان کو بھی برے راستے پر لے کر چلے جائے. اس لیے ان اوقات میں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا. کون سا وقت؟ تقریباً 12:30 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک کا جو یہ وقت ہے، فرمایا یہ شیطانی وقت ہے. اس وقت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا. اللہ شیاطین کو قدرت دیتا ہے کہ وہ اچھے بچھے انسان کو بھی بھٹکا سکے.
معمولی طاقت تو ہوتی ہے شیطان کے پاس، لیکن اچھے لوگوں کے پاس شیاطین نہیں آتے، لیکن رات کے یہ پہر میں اللہ شیاطین کو یہ طاقت دیتا ہے کہ اللہ کے نیک و کار کو بھی بدکار بنا دینے کی طاقت اللہ شیاطین کو دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا پہلا پہر انسانی، دوسرا حیوانی، تیسرا شیطانی، اب 3 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک رحمانی وقت۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وقت میں میری عبادت کرنا، میں آسمانی دنیا سے اتنا قریب ہوں گا کہ اب اگر کوئی بندہ چھینکے تو ساری عرش میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ اتنا قریب اللہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چھینکتا ہے زمین پر تو سارے عرش پر اس کی چھینک کی صدا سنائی دی جاتی ہے۔ یہ کون سا وقت؟ 3 بجے سے 4:30 بجے تک، رحمانی وقت، رحمت کا وقت۔ رسول اللہ نے فرمایا اب اس اسنا میں، یہ ٹائم میں اگر کوئی بندہ صرف 2 رکعت اٹھ کر ادا کر دے، اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 200 رکعتوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو ہمیں معلوم ہوا کون سے وقت میں دعا کرنا جائز ہے۔ ہاں بزرگان دین پوری رات میں نمازیں پڑھتے تھے، وہ ہمارے بزرگ اسلاف تھے، ہم ان جیسا تو آج نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم وہ وقت میں دعا مانگے جس وقت میں دعا مانگنا بہترین ہے۔ وہ کون سا ہے؟ 3 بجے سے 4:30 تک کا بہترین وقت۔ جو لوگ نوجوان ہو یا لوگ تنگ دستی ہے یا فلان ہے جو سوال کرتے ہیں کہ کون سا وقت دعا کا بہتر ہے، یہ میں آپ کو واقعہ ذرا بتاتا ہوں۔ امام غزالی بڑے اولیاء میں ان کا شمار تھا۔ آپ کے پاس ایک شخص آ کہنے لگا کہ اے امام، میں ایک اللہ سے کچھ حاجت رسائی ہے میری، میں کچھ اللہ سے دعا مانگنا چاہتا ہوں، مجھے ایک ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ دعا ایسی کروں میں کہ وہ کبھی رد نہ ہو۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں میں ایک ہی تمہیں نسخہ دوں گا، کہا اس میں ایک پہر رات کا کہوں گا جس میں اٹھ کر بس 2 رکعت ادا کرنا ہے، پھر جب تم یہ 2 رکعت نماز ادا کرو گے یہ 2 رکعت عرش کرسی کو جا کر چمٹ جائے گی، اور جب تک دعا کی قبولیت نہیں ہوتی وہاں سے ہٹتی نہیں ہے۔ فرمایا امام وہ کون سا وقت ہے؟ کہا یہ رحمانی وقت ہے جو 3 سے 4:30 تک کا ہوتا ہے۔ زندگی میں جو بھی مشکلات ہو بس اس رات کے اس پہر میں اٹھ کر 2 رکعت ادا کر ایک سجدہ چلے جانا، مولا سے قریب ہو جانا، اور یہ دعا عرش کرسی سے جا کر چمٹ جاتی ہے اور اس وقت تک الگ نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے پاس یہ دعا قبول نہیں ہو جاتی۔ کیا بہترین طریقہ ہمیں اسلام نے نہیں سکھایا۔ فرمایا رات میں جاگنا بھی ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے، طریقہ بھی اس کا ہے۔ تو بہرحال یہاں دین میں سبقت لے جانا ضروری ہے ایک دوسرے میں نمازوں کی وجہ سے۔ میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ کے پاس رسول اللہ کے ایک صحابی آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیسا بندہ پسند ہے؟ فرمایا اللہ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کا بھائی ایک کام کرتا ہے وہ 2 کام کرے، اللہ کو وہ دونوں پسند ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو کیوں نہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہ لوگ عزیز ہیں جو ایک دوسرے پر دین کے اعتبار سے سبقت لے جانا پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ شہرت ہے، ہم سبقت لے جانے کی چاہ رکھتے ہیں، مال ہے سبقت لے جانے کی چاہ رکھتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے میرا باپ 5 جگہ میں نمازی ہے میں کم از کم 2 وقت ادا کر دوں، یہ ہمارے ذہنوں کو دخل کبھی نہیں دیتی۔ میرا بھائی 5 وقت نمازی ہے میں کم از کم 2 رکعت ادا کر دوں، یہ ہمارے ذہنوں کو دخل نہیں دیتی۔ کہاں وہ بات کی سبقت لے جائیں، وہ تو دور کی، کم از کم تھوڑی سی ادا کر دیں، یہ ہمارے ذہنوں میں کبھی بات نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ آج کا موضوع بس 2 باتوں پر تھا کہ انسان کو سبقت لے جانا بہتر ہے دین کے کاموں میں۔ شہرت، مال، وہ سب یہ فانی چیز ہے، ختم ہونے والی، کچھ باقی ہے وہ تمہارا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو کیا باقی رہے گا؟ فرمایا تمہاری عزت ختم ہوگی، تمہارا مال نام و نمود ختم ہوگا، اگر کچھ باقی ہے تو وہ تمہارا عمل بہترین کہ جو وہاں تک پیش ہونے والا ہوگا، اس میں سبقت لے جاؤ، اس میں تیزی سے چلو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم راہ راست بیچ میں کہیں بھٹک نہ چلے جاؤ۔ تو معلوم ہوا ہمیں سبقت لے جانا ہے، اور رات کا ایک ایسا پہر جس میں اللہ سے بے شک قریب ہو جا سکتا ہے۔ تو میں مولا سے دعا فرماتا ہوں کہ مولا ہمیں تو دین کے معاملوں میں ہمیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح معنوں میں جو صحیح ایک دوسرے پر سبقت لے جانا کہے، اے اللہ ہمیں وہ صحیح معاملوں میں وہ صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو صحیح شب بیداری ہے، اے اللہ جو صحیح وہ وقت پر جو دعا ہے، اے اللہ ہمیں موقع عطا فرما تاکہ اس وقت میں ہم شب بیداری کر تیرے حضور دعا کی طلب کر سکے۔ اے اللہ ہمیں تو جو ہم دعا کرتے ہیں اے مولا ہماری دعاؤں کا بھی رد نہ فرمانا، اے مولا ہمیں رات کے وہ خاص پہر سے ہمیں محروم نہ کر دینا، تاکہ ہم بے شک تیرے دعاؤں کے ملتجی ہیں، تیرے سے دعا ہے اے مولا ہم تمام کو بھی
بھی بہترین ایمان و عقیدے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیرا.